احمد بن کسی جو ہے، یہ شخص شروع میں جمہور مسلمین کے طریقے پر تھا۔ جمہور مسلمین کہتے ہیں کہ اس وقت کے اکثر علماء کی رائے ایک ہو ان کو جمہور مسلمان کہتے ہیں۔ ہر زمانے کے اکثر مسلمانوں کی، اکثر علماء کی رائے ایک ہو تو ان علماء کو جمہور مسلمین کہا جاتا ہے۔ یہ شخص شروع میں جمہور مسلمین کے طریقے پر تھا، پھر شیطان کے گمراہ کرنے سے نام نہاد خود ساختہ مفکرین کی طرح آیات قرآنی میں عجیب تعویلیں کرنے لگا۔ پھر ملحدین کی طرح نصوص قرآنی کو اپنی نفسانی اور شیطانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے غلط اور فاسد مفہوم کا جامہ پہنانا شروع کر دیا۔ ایسا کرتے کرتے اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور اسے بھی عقیدت مندی کے لیے ہزاروں احمق مل گئے۔ شاہ مراکش علی بن یوسف تاشفین کو اس دعوے کا علم ہوا تو اسے بلا کر پوچھا۔ اس نے بادشاہ کو مطمئن کر دیا۔ شیلا کے ایک گاؤں کے مسجد میں بیٹھ گیا اور اپنے خود ساختہ دین کا پرچار کرنے میں لگ گیا۔ جب ماننے والوں کی تعداد بڑھی تو ارد گرد کے کئی علاقوں پر قابض ہو گیا۔ اسی اثناء میں وزیر نامی ایک فوجی سردار اس سے باغی ہو گیا۔ اسے دیکھا دوسرے بھی اسے چھوڑنے لگے اور اس کے قتل کے درپے ہو گئے۔ انہی ایام میں مراکش کی حکومت عبد المومن کے ہاتھ آئی تو یہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا سنا ہے کہ تو نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ جس طرح ایک صبح صادق ہوتی ہے اور ایک صبح کاذب ہوتی ہے، اسی طرح نبوت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یعنی صادق اور کاذب۔ میں نبی ہوں مگر کاذب جھوٹا ہوں۔ امام ذہبی کے مطابق عبد المومن نے اسے قید کر دیا اور اس کی موت 550 ہجری کے بعد کسی وقت بعد ہو گئی۔ 18واں کذاب ابو طیب احمد بن حسین متنبی ہے۔ متنبی کی پیدائش 4 صدی ہجری کے شروع میں کوفہ کے ماتا میں ہوئی۔ آغاز جوانی میں شام کا سفر اختیار کیا، فنون ادب میں مشغول رہ کر کمال حاصل کیا، لغات عرب میں غیر معمولی عبور حاصل کیا۔ یہ شخص شعر اور سخن میں اپنا ثانی نہیں رکھتا تھا، چنانچہ اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس پر لوگوں کی تعریف نے اسے دعویٰ نبوت کے لیے اکسایا اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں بہت کم ایسے ہوئے ہیں کہ جنہیں مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہوئی ہے۔ ملک شام میں جب متنبی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو اکثر لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگے۔ اسے دیکھ کر حاکم حمص نے اسے بڑی رازداری اور عقل مندی سے گرفتار کر لیا اور قید خانہ میں ڈال دیا۔ ایک عرصے تک قید و بند کی صعوبتیں جھیلتا رہا۔ ایک بار حاکم نے اسے کہا کہ تو اگر اپنے دعوت سے توبہ کر لے تو میں تجھے رہا کر دوں گا۔ تو یہ نادم ہوا اور توبہ اور رجوع کے لیے ایک دستاویز تحریر کی جس میں توبہ کا اعلان کیا، ازہر نو اسلام لایا۔ توبہ کے بعد اس نے اقرار کیا کہ وحی کا ایک لفظ بھی مجھ پر نازل نہیں ہوا تھا، لوگوں کو گرویدہ بنانے کے لیے خود ہی کلام گھڑتا تھا، چنانچہ اس نے اپنے بنائے ہوئے کلام کو جسے وحی بتاتا تھا خود ہی ضائع کر دیا۔ 19واں کذاب عبدالحق بن سبعین مرسی ہے۔ اس کا پورا نام قطب الدین ابو محمد عبدالحق بن ابراہیم بن محمد نصر بن محمد سبعین تھا۔ مراکش کے شہر مرسیہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس نے کہا کہ امر نبوت میں بڑی وسعت اور گنجائش تھی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتا تھا کہ انہوں نے لا نبی یا بعد کہہ کر اس میں تنگی کر دی، معاذ اللہ۔ اس کلمہ کی بنا پر وہ مغرب سے نکالا گیا۔ یہ اسی ایک کلمے کی وجہ سے ملت اسلام سے خارج ہو گیا، حالانکہ رب العالمین کی ذات کے متعلق اس کے جو خیالات اور نظریات تھے وہ کفر میں اس سے بھی بڑے ہوئے تھے۔ اس نے فصل کھلوائی، خون بند نہ ہو سکا اور کسی میں یہ مر گیا۔ 20واں کذاب با یزید روشن جلندری ہے۔ یہ شخص با یزید ابن عبداللہ انصاری 931 ہجری کو جالندھر مشرقی پنجاب میں پیدا ہوا۔ عالم تھا، حقائق اور معارف بیان کر کے لوگوں کے دلوں پر اپنے علم اور کمال کا سکہ جماتا تھا۔ ابتدا میں ذکر اور فکر میں مشغول رہتا، تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی گزارتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں میں خواجہ اسماعیل نامی بزرگ تھے۔ باجزید نے ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہونا چاہا مگر کسی کے روکنے ٹوکنے پر اس نے بیعت نہیں کی۔ جب کوئی شخص اطاعت و عبادت، زہد و تقویٰ کی راہ اختیار کرتا ہے تو ابلیس اس کی طرف سے خاصا فکر مند ہو جاتا ہے اور اسے گمراہ کرنے اور راہ راست سے
ہٹانے کے لیے اپنی کوشش تیز کر دیتا ہے۔ بايزيد پر بھی شیطان کا ایسا وار ہوا کہ یہ بری طرح بہک گیا اور آخرکار اپنے آپ کو نبی کہنے لگا۔ اس نے ایک کتاب خیر البیان کے نام سے 4 زبانوں عربی، فارسی، ہندی اور پشتو میں لکھی اور اسے ایک کلام الہی کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا۔ اس کا باپ راسخ العقیدہ مسلمان تھا، بیٹے کی گمراہی پر غضبناک ہوا، غیرت اور حمیت دینی سے مجبور ہو کر قتل کے ارادے سے بايزيد پر چھری کے کئی وار کیے، جس سے یہ پوری طرح زخمی ہوا۔ اپنا علاقہ چھوڑ کر ننگرہار گیا۔ وہاں علماء کو اس کا حال معلوم ہوا تو وہ اس کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہاں سے پشاور چلا گیا، وہاں مزاحمت کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے اسے گمراہی پھیلانے کا بھرپور موقع میسر آیا اور اس نے اپنا تسلط بھی جما لیا۔ وہاں سے ہشت نگر آیا، وہاں سے بھی اس کی اطاعت ہونے لگی۔ سرحد کے عقیدت مندوں سے طاقت حاصل کر کے مغلیہ بادشاہ اکبر کا علل اعلان حریف بن گیا اور لوگوں میں مغلیہ سلطنت کے خلاف اشتعال پیدا کرنے لگا۔ جب اس کی بغاوت حد سے بڑھی تو اکبر نے اس کی سرکوبی کے لیے لشکر روانہ کیا، جو اس کے ہاتھوں شکست کھا کر واپس ہوا۔ اس سے اس کے عقیدت مندوں کے حوصلے اور بلند ہو گئے۔ آخرکار اکبر اور کابل کے صوبہ دار محسن نے منصوبہ بندی سے اس پر 2 طرف سے چڑھائی کی، جس سے اس کو شکست فاش ہوئی۔ اس کے اکثر فوجی مارے گئے اور یہ فرار ہو کر ہشت نگر کے دشوار گزار پہاڑوں پر کچھ لشکر سمیت پناہ گزین ہوا۔ یہاں لشکر کو اثر نو ترتیب دینے لگا، مگر اس بار موت نے اسے موقع نہ دیا اور افغانستان کے سلسلہ کوہ بہتر پور کی پہاڑیوں میں مرا اور وہیں دفن ہوا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد نے ایک عرصے تک مسلمانوں پر لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم رکھا۔ آخرکار شاہ جہاں کے دور میں اس کی اولاد مغلیہ سلطنت کی فرمانبردار ہو گئی اور اس جھوٹی نبوت کے پیروکار بھی ختم ہو گئے۔ ان کے علاوہ بھی جھوٹے مدعیان نبوت دنیا میں آئے، جن کا ذکر اختصار سے کیا جا رہا ہے۔